الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد فی کل کلامنا صدق اللہ العظیم. محترم معزز علماء کرام، صدر جلسہ دامت برکاتہم اور سامنے تشریف فرما عزیز ساتھیوں، آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی مبارک اور بابرکت مجلس اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، جس مجلس میں علماء کرام اور اکابرین تشریف فرما ہوں گے اور ان کی زبانوں سے قیمتی باتیں اور نصیحتیں سننے کا موقع ملے گا. دوستوں، بزرگوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کا یہاں پر آنا اس دینی پروگرام کی نسبت سے مدرسے کے بچے اور طلباء اکرام کے پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے لیے یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ آپ کے دل میں دین کی عظمت، دین کی محبت، علماء کرام کی عقیدت بے پناہ پائی جاتی ہے. اور دوسری یہ نشانی اور علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر دعوت دیتے ہیں، آنے کی توفیق دیتے ہیں، دین کے تقاضوں پر جڑنے کی ہدایت دیتے ہیں. دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور یہ پورا قرآن آپ جانتے ہوں گے یا علماء سے یا مکتب کے اندر اساتذہ سے سنا ہوگا، 23 سال میں مکمل پورا قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی 5 آیتوں کو، سورہ علق کی وہ 5 آیتیں ہیں جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے خطبے کے اندر کی ہے، اللہ نے غار حرا کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. دوستوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. اس پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرائض کو، احکامات کو، واقعات کو اور مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نازل کیا ہے. اسلام کے 5 فرائض اور ارکان ہیں. آپ جانتے ہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. اس کے علاوہ دیگر احکامات ہیں
مسائل ہیں اور پچھلے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پچھلے قوموں کے بارے میں بیان فرمایا، تو بہت سارا مواد اور بہت ساری چیزیں دین کی، دنیا کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، دنیاوی زندگی کی اور موت کے بعد کی زندگی کی، قبر کے حالات کے بارے میں، حشر کے میدان کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں 1,24,000 تقریباً اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث کیا، ان انبیاء کے بارے میں اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ کے بارے میں، معراج کے بارے میں، مکی زندگی کے بارے میں، مدنی زندگی کے بارے میں بے شمار چیزیں، احکامات، باتیں، واقعات، احکامات اور مسائل آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 6,666 آیتیں، 114 سورتیں، 30 قرآن پاک کے پاروں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، 20 پر 3 سالوں میں مکمل فرمایا۔ تو جب اس قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس قرآن پاک کے سورہ علق کی 5 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے، روانہ کیا ہے غار حرا کی طرف، تو وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے نازل فرمایا، اور اس کا ترجمہ اٹھائیں، قرآن پاک کھولیں، اس کے معنی اور مطلب اور ترجمے کو پڑھیں آپ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کا خالق اور مالک اور پروردگار عالم ہے۔ اور یہاں علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نماز کے بارے میں حکم فرماتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو روزے کے مسائل اور فرائض کو بیان کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے حج کے مسائل اور اس کی فرضیت کو بیان کرتے، اللہ تعالیٰ چاہتے قربانی کے مسائل اور اس کے واجبات ہونے کو، اس کے واجب ہونے کو، اس کے فضائل کو بیان کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے عمرے کی فضیلت کو بیان کرتے، زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرتے، اس کے احکامات کو بیان کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی 5 آیتیں، ان 5 آیتوں کی سب سے پہلی آیت، اس سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا ورڈ اور کلمہ اقرا سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا اور نازل فرمایا۔ پڑھو، اس سے پہلے کچھ نہیں، لفظ نہیں لایا، کچھ فعل نہیں لایا، کچھ اور حکم نہیں لایا، سب سے پہلے اقرا، پڑھ، فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، پڑھ، علم حاصل کر، ایجوکیشن حاصل کر۔ یہ علم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا کس کے لیے ہو؟ اس اللہ کے لیے ہو، اس رب کے لیے ہو جس اللہ نے، جس رب نے 7 زمین کو پیدا کیا، جس رب نے 7 آسمان کو پیدا کیا، جس رب نے چاند سورج کو پیدا کیا، جس رب نے ستاروں کو، سیاروں کو پیدا کیا، جس رب نے بڑے بڑے سمندر، بڑے بڑے دریاؤں کو پیدا کیا، جس رب نے بڑے بڑے جنگلات کو قائم کیا، جس رب نے اونچے اونچے طاقتور اور قوی بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس رب نے ہزاروں ہزار مخلوقات کو پیدا کیا، جس رب نے انسانوں کو پیدا کیا، جس رب نے جنات کو پیدا کیا، جس رب نے اس کہکشاؤں کو پیدا کیا،
اس کائنات کو پیدا کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہکشاں، گیلیکسی، یہ ایک کائنات ہے، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک گیلیکسی ہے، جس گیلیکسی کے اندر ہم چاند کو بھی دیکھ رہے ہیں، سورج کو بھی دیکھتے ہیں، دن رات کو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں سیاروں کو، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ زمین کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا دوستوں، ایک چھوٹا سا یہ کہکشاں ہے، چھوٹی سی یہ دنیا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ہزاروں اربوں کہکشائیں ہیں، گیلیکسیاں ہیں۔ گیلیکسی، کہکشاں، ساری دنیا کو ملا کر اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، جن چیزوں کا ہم نظارہ کر رہے ہیں، چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، پوری دنیا میں، چاہے سمندر میں، جنگلات میں، یہ سارے چیزوں کو ملا کر ایک کہکشاں، ایک گیلیکسی۔ ایسے نہ جانے، اللہ ہی جانے، بہتر جانے، اللہ تعالیٰ ہی علم رکھتے ہیں، ایسے کتنے اربوں کربوں کہکشائیں اور گیلیکسیاں اور کائنات موجود ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، علم کو حاصل کرنا، ایجوکیشن کو حاصل کرنا، کس کے لیے حاصل کرنا؟ اللہ کے لیے حاصل کرنا، جس اللہ نے اس ساری دنیا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو وہ اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت، اس کے عزائم، اس کے ارادے یہ ہونا چاہیے کہ اس سائنس کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس دنیاوی معلومات کے ذریعے، اس دنیا کی ڈگریوں کے ذریعے میں اپنے رب کو پہچانوں گا، رب کی طاقت کو پہچانوں گا، رب کی قدرت کو پہچانوں گا، رب کی بلندی کو پہچانوں گا، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے مخلوق کی خدمت میں، ملک اور ملت کی خدمت میں اپنی زندگی کو لگاؤں گا۔ جس کے یہ عزائم ہوں گے، جس کے یہ ارادے ہوں گے، اس کا یہ دنیاوی ڈگری حاصل کرنا بھی ایک عبادت۔ اصل میں یہی چیز ہے۔ آج ہم نے دنیا کی ایجوکیشن کو الگ کر دیا، اسلامیات اور دینی ایجوکیشن کو الگ کر دیا۔ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے والے، اگرچہ کہ وہ مسلمان ہیں، اگرچہ کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا یہ تصور ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا، ان کے یہ خیالات ان کے اندر آ گئے، گویا کہ یہ باطل اور دشمنان اسلام کے یہ حربے ہیں، سازشیں ہیں۔ اسکول کی زندگی کو، کالج کی زندگی کو اور دنیاوی ایجوکیشن کو آزادی سے جوڑ دیا، عیش عشرت سے جوڑ دیا، عیاشی سے جوڑ دیا، جس کی وجہ سے غیر تو غیر مسلمان ہمارے نوجوان، مسلمان ہمارے بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کا ایمان کی سلامتی نہیں ہے، ان کے ایمان کی عزتوں کی سلامتی نہیں ہے۔ اب مستقل وہ دنیاوی ڈگری کو، ایجوکیشن کو اصل سمجھ کر، کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ نے بھی، معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، زیادہ تر جو توجہ دلائی، محنتیں کی اور پیسہ خرچ کیا، روپے خرچ کیے، وہ دنیاوی ڈگری اور دنیاوی تعلیم کے لیے۔ بچوں کے دلوں میں ماں باپ نے، سرپرستوں نے غیر محسوس طریقے سے یا محسوس طریقے سے یہ بٹھایا کہ اصل ایجوکیشن دنیا کا ایجوکیشن، اصل تعلیم دنیا کی تعلیم، اصل حیثیت دنیا کی ڈگریوں کی حیثیت، جو کچھ کرنا ہے محنت اور قربانی، پیسہ اور جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا کے لیے، دنیا کی ڈگری کے لیے حاصل کرنا ہے۔ لیکن دین کے اعتبار سے جو ضروری مسائل ان کو سکھانا تھا، حلال حرام کی تمیز ان کو بتانا تھا، قرآن کی عظمت ان کے سینوں میں اتارنا تھا،
ان کو پنجگانہ نمازی بنانا تھا اور ان کو سچا پکا مسلمان بنانا تھا، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ماں باپ سے، سرپرستوں سے چوک ہوئی، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیوں کی کیا حالت۔ ابھی قریب میں مظفر نگر کا علاقہ، کتنی ہماری بچیاں کالج کو جانے والی گھر سے تو برقع اوڑھ کر حجاب کر جا رہی ہیں، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، ایسے کاموں میں وہ ملوث ہوئی اور وہ اریسٹ ہوئی، پکڑی گئی، جس کا تذکرہ کرنا بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ نہ جانے ایسے کام، ایسے غلط راستوں پر ایسا ایمان کا سودا اور عزتوں کا سودا کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، ایمان کی عظمت نہیں بتائی، سنتوں کی قدر اور نبی کی محبت کو نہیں سمجھایا، پردہ، حجاب، حیا، تقوی کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتایا۔ نماز کا عادی 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم، خود نہیں پڑھا، بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، خود مکمل ایمان والے نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو بھی مکمل ایمان والے نہیں بنا سکے۔ تو الغرض اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم، کوئی سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم، کوئی جغرافیہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم، کوئی ریاضی کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم، کوئی ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم، لیکن اس کے اوپر اجر اور ثواب اس وقت مل سکتا ہے جبکہ یہ علم حاصل کرنا، یہ ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ ڈگری حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ یہی ایجوکیشن، یہی ڈگریاں ہمارے بچوں کے ایمان کو کھا جائیں گی۔ ڈاکٹر تو بن جائیں گے، انجینئر تو بن جائیں گے، آفیسر تو بن جائیں گے، عزت پانے والے انسان تو بن جائیں گے، لیکن کبھی ایمان والے نہیں بن سکیں گے۔ کبھی جن بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے، جن بچوں کو اچھی ڈگریاں دلانے کے لیے ماں باپ رات دن محنت مزدوری کر خون پسینہ بہا کر بچوں کے لیے تڑپتے رہے، راتوں کی نیند کو قربان کیا، اپنے آنکھوں میں خواب سجائے، سپنے سجائے اور ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے جو کچھ قربانی دے سکتے تھے وہ تمام قربانیوں کو دیا۔ آج معاشرہ گواہ ہے، آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنے گلیوں میں، اپنے شہروں میں واقعات سنتے ہوں گے، کتنے ماں باپ ہیں جو بڑے لاڑ سے، بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچوں کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری کی۔ باپ اپنی جوانی کو کھپا دیا، باپ کا خون سوکھ گیا، باپ اپنے خون کو پسینے کے شکل میں بہا کر اپنے بچوں کی تربیت کی، علم دیا، ایجوکیشن دیا، بڑا کیا، اور باپ کے ہاتھ پیر جواب دے دیے، باپ کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی اور اس کے کانوں کی سماعت ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، یہ ہوتے ہوتے بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور اس کے نوجوان بچے اور بچیاں وہ بڑے ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے، خون ان کے رگوں میں دوڑتا گیا، ہاتھ پیر میں طاقت آتی گئی اور وہ سمجھدار بھی ہوئے، علم کو حاصل کیا، ایجوکیشن کو حاصل کیا۔ چونکہ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا اور قرآن نہیں سکھایا، دین کی عظمت نہیں بٹھائی، تو وہ وہی بچے جن بچوں کے لیے ماں باپ جوانی کو ختم کر دیا، کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب وہی بچے ان ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہی بچے ان ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہی بچے ان ماں باپ کے تھوڑی سی نصیحت کرنے پر بیزار ہو جاتے ہیں،
گھر سے نکل جانے کی دھمکی دیتے ہیں، وہی بچے اللہ معاف کرے ان ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، جو ماں باپ کے اپنے بچوں کے آشیانے کے طور پر، گھر کے طور پر بڑے محنت سے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ تو جو کچھ یہاں ماں باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، یا جو نوجوان بھی ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جو دنیاوی علم اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ کو مبارک۔ آج کے حالات اس بات کا سخت تقاضا کرتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر شعبے کے اندر ہمارے مسلمانوں کی بہت کمی رہ گئی ہے، بہت پیچھے ہیں۔ حیدرآباد کی علماء اور کچھ فکر مند ساتھیوں کی ایک ٹیم، اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں نے کہا تھا، انہوں نے ڈاٹا تیار کیا کہ ہر گورنمنٹ اور سرکاری جو شعبے ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے اندر جتنے مسلمان آبادی ہے، ان کا آبادی کا تناسب ہے، اس کے اعتبار سے IAS آفیسر اور IPS آفیسر، ججز، لائرز اور سول سروس کے اندر کام کرنے والے اور دیگر محکمات کے اندر کتنے ہونا چاہیے، انہوں نے ڈاٹا نکالا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، جتنے مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے IAS آفیسر ہونا، IPS آفیسر ہونا، لائرز ہونا، اسی طرح فوج کے اندر ہونا، پولیس محکمے کے اندر ہونا، دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر ہونا، اس کا 20% بھی نہیں ہے، 20%۔ ہماری آبادی کے اعتبار سے 20% بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 550 تقریباً IPS آفیسرز ہمارے مسلمانوں کی پرسنٹیج کے اعتبار سے چاہیے، 150 بھی نہیں پورے ملک میں۔ یہی حال ہر شعبے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، آپ کو بہت مبارک۔ خوب محنت کرو، خوب آگے بڑھو، بے پناہ صلاحیتیں اور ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کرو اور اپنا فیوچر پلان تیار کرو۔ حالات کا جائزہ لو، ملک کے حالات کیا ہیں، عالمی حالات کیا ہیں، اور ہمارے مسلمان، ہماری قوم کس درجے تک وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آج ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، آج ہماری جان جانوروں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ ملک کے حالات کیا ہیں، ہمارے قوم کے حالات کیا ہیں۔ تو نوجوانوں، عزیزوں، آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ خوبیاں ہیں، وہ ٹیلنٹ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ خدا را آپ اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو، آپ اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، خوب ایجوکیشن حاصل کرو، علم حاصل کرو، ڈگریاں حاصل کرو، تاکہ آئندہ چل کر ٹاپر بن کر پورا ملک میں ایک بڑا جج بنے، ایک بڑا لائر بنے، ایک بڑا آفیسر بنے، ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کا بڑا آفیسر بنے۔ وہاں سے آپ کو موقع ملے گا، اللہ آپ کو موقع دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، آپ وہاں سے اسلام کے حقانیت کو ساری دنیا کے سامنے اجاگر کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کے ایک سگنیچر کا وہ مقام ہوگا، ایک دستخط کا وہ مقام ہوگا۔ میرے دوستوں، لوگ پیسے لے کر آپ کے پیروں میں ڈالیں گے، آپ کا ایک سگنیچر چاہیے، آپ کا ایک سائن چاہیے، آپ کا ایک ٹویٹ کرنا، ایک میسج کرنا، ایک واٹس اپ کرنا۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کے اس ٹویٹ کرنے کو، واٹس اپ کرنے کو، میسج کرنے کو، پیغام کے دیکھنے کو بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ فلاں آفیسر نے، فلاں جج صاحب نے، فلاں IPS آفیسر نے یہ پیغام جاری کیا ہے، یہ میسج جاری کیا ہے۔ سارے عزت کے ساتھ اس میسج کو پڑھتے ہیں اور آپ کے فالوور بنتے ہیں۔ وہاں سے اسلام کی سچائی کو آپ بتا سکتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو آپ بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو آپ بیان کر سکتے ہیں، عدل قائم کر سکتے ہیں، انصاف قائم کر سکتے ہیں، اور برابری کا معاملہ کر سکتے ہیں، سچائی کا معاملہ کر سکتے ہیں، خدمت
اس مقام پر پہنچ کر خدمت کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے یہ عزائم کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ اپنے ایجوکیشن کو حاصل کرو اور اس کے ساتھ قرآن سے تعلق پیدا کرو، دین سے تعلق پیدا کرو، نبی کے سنتوں سے تعلق پیدا کرو، علماء سے تعلق پیدا کرو۔ اگر اتنی عمر ہو گئی قرآن پڑھنے نہیں آتا، اتنی عمر ہو گئی حدیث معلوم نہیں ہے، نماز نہیں آتی، وضو معلوم نہیں، کتنے ہیں جو 60-80 سال کے ہو گئے آج تک ان کا وضو صحیح نہیں ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پاک کے حاصل کرنا ہے، غسل کے 3 فرائض اور اس کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، آج تک پوری زندگی نکل گئی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، بڑے شان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بڑے شان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ کیا یہ عاشق رسول ہیں؟ کیا یہ عاشق رسول ہیں جن کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں، جن کو نبی کے سنتوں سے کچھ لینا دینا نہیں، جن کو نبی کے تعلیمات سے کچھ لینا دینا نہیں، جن کو حیا سے کچھ لینا دینا نہیں؟ میرے نوجوانوں، نبی کے سچے عاشق بنو جیسے حضرات صحابہ نبی کے سچے عاشق بنے تھے، جیسے اکابرین نبی کے سچے عاشق بنے ہیں، ایسے سچے عاشق بنو۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کے اندر خوبیاں، صلاحیتیں، ٹیلنٹ رکھا ہے، بس آپ اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہتے، آپ اپنے آپ میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے ذات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت آپ کو دیا ہے اس سے محسوس کریں اور اس کے اوپر محنت کریں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس کے علاوہ موجودہ دور میں کیا حالات ہیں ملکی سطح پر، عالمی سطح پر، آپ بخوب جانتے ہیں۔ ملت اسلامیہ پر ہر آئے دن ایک پروپیگنڈا اور ایک سازش اور ایک فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے، پورا منصوبہ ساز طریقے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی حق تلفی کی جاتی ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، مسلمان مجبور ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، کتنے اب تک ہمارے اوپر بل پاس کیے گئے، قوانین بنائے گئے اور ہمیں آزمائش میں ڈالا گیا اور ڈالا جا رہا ہے، کبھی طلاق ثلاثہ پر، کبھی اذان پر، کبھی کسی اور پر، کبھی داڑھی پر، کبھی حجاب پر، کتنے مسائل۔ کہیں مسجد کو جلا دیا، کہیں مسمار کر دیا، کہیں تالا ڈال دیا، مسجد کی در و دیوار کو نقصان پہنچا دیا، کہیں اپنے اسٹیجوں سے یہ ملک کے دستور کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے اندر بدامنی پیدا کرنے کی سازشیں کرتے ہیں اور دوریاں پیدا کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ حالات آپ جانتے ہیں میرے دوستو، ہر کوشش انہوں نے کی ہے، ہر سازش ہمارے خلاف، اقلیتوں کے خلاف غلام بنانے کی انہوں نے کی ہے۔ حالات سے باخبر رہیں، حالات کا جائزہ لیں، ہمارے اکابرین کی محنتیں کیا ہیں اور ان کے پیغام کیا ہیں، ان کی کوششیں کیا ہیں، کون سی جماعت، کون سی تنظیم حق کے راستے پر کھڑ کر قربانیاں دے رہی ہے، یہ تمام کا جائزہ رکھنا، حالات کا جائزہ لینا، باخبر رہنا آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری۔ انہوں نے مسجدوں کو چھین رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے مسجدوں پر اللہ بولتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ مدرسوں کے اوپر نگاہ گئی ان کی کہ جو کچھ نظام چل رہا ہے، قرآن اگر زندہ ہے ان مدرسوں سے، دین اگر زندہ ہے ان مدرسوں سے، ایمان اگر باقی ہے ان مدارس سے، ان مکاتب سے، مسلمان دین پر عمل پیرا ہے ان مدارس و مکاتب سے، میرے دوستوں پھر مدرسوں کے اوپر بھی ان کی گندی نظر گئی۔
آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کیا سازشیں ادر اسٹیٹس کے اندر، جہاں پر ان کی اقتدار ہیں وہاں پر کیسے مجبور کیا جا رہا ہے مدارس کے مینجمنٹ کو، مدارس چلانے والوں کو، کس طریقے سے بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کئی مدارس ظالموں کے ہتھیا چڑھ گئے، تالے ڈال دیے گئے آسام کے اندر۔ کئی یو پی کے مدارس چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے اوپر وہ ریڈ لگایا جاتا ہے اور جانچ کرایا جاتا ہے، کوئی بھی کمزوری ملی اسی وقت اس مدرسے کو تالا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ انفرادی یا کسی ایک دو اسٹیٹ علاقوں میں کرنا یہ بہت دشواری کی بات۔ تو انہوں نے جو وقف بورڈ کی املاک، پراپرٹیاں، جو مسئلہ چل رہا ہے، کچھ ہفتے پہلے بہت زور شور سے اس کے اوپر محنت ہوئی، فکریں ہوئی، ہمارے اکابرین نے کوشش کی۔ آج وہ بل وہ موقوف ہے، پاس نہیں ہو سکی، لیکن ان کی کوئی ایسا نہیں کہ آپ غفلت میں رہیں کہ کچھ نہیں ہوا، بل تو ناکام ہو گئی۔ ان کی کوشش ہماری طرح نہیں، ان کی جو ٹیم اور ان کی کوششیں ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتی ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، رات دن محنتیں کرتے ہیں، تو ان کی کوشش جاری ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ پر آ گیا، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، وقف بورڈ کے املاک کو ہم اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے قوانین کو پاس کر کر اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو مدارس، جو مساجد، جو خانقاہیں، جو درگاہیں، جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے اختیار میں آ جائیں گے۔ آگے بتائیں، اس کے بعد آ جاؤ۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو سارے مدارس، مساجد، خانقاہیں جو اوقاف سے جڑی ہیں یہ تمام ہمارے اختیارات میں، کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، مدارس کے اعتبار سے، مساجد خانقاہوں کے اعتبار سے ہم بل پاس کر سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، کنڈیشنز لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، باطل کی نظر تمام مسائل سے ہوتے ہوئے آج اوقاف کی املاک پر، پراپرٹیوں پر آ کر ٹکی ہے۔ اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ مدارس یا مکاتب، مساجد ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو عرض کرنا یہ ہے، حضرت آ چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ باطل نے سمجھا، دشمنان اسلام سمجھ چکے ہیں کہ مدارس کی حیثیت اور ان کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے اسلام کے اندر، مکاتب کا مقام کیا ہے، مدارس کا رول کیا ہے اور یہ کیا رول ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، وہ سمجھ کر وہ پریشان ہیں، حیران ہیں اور ان کو بند کرنے، ان کو ختم کرنے، ان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، جن مسلمانوں کے یہ ادارے ہیں، ہم مسلمان جن مسلمانوں کے یہ بچے ہیں جو قرآن میں جو مدرسے میں بیٹھ کر رات دن قال اللہ قال الرسول پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینے میں اتارتے ہیں، ایک ایک آیت کو 10 بار، 20 بار، 30 بار یاد نہیں ہوتا، 50 دفعہ اس آیت کو رٹ رٹ کر اپنے سینے میں پیوست کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو ان مدارس کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ دشمنوں سے کیا گلا، غیروں سے کیا گلا کرنا، غیروں کو کیا بات بول سکتے ہیں، خود مسلمانوں کو مدارس کی، مکاتب کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ مدارس میں الحمدللہ آج تک کی تاریخ ہے، اکثر بیشتر اعتبار سے ان بچوں کو 90% سے زیادہ ڈالتے ہیں جو اسکول میں بھی نہیں چلا،
ट्यूशन भी नहीं गया, काम को डालने वहाँ भी नहीं गया, घर में भी चैन से सुकून से जीने नहीं दे रहा है, तंग आको माँ बाप मदरसे के हवाले। हज़रत आई संभाल लेती, उनको अच्छा आइडिया है, तजुर्बा है, बहुत अच्छा पढ़ा लेती, बहुत अच्छा तरबियत कर लेती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उलमा इकराम को, असातिज़ा इकराम को वो सलाहियत दी है कि घर में 2 बच्चे होते हैं, माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, स्कूल चला गया सुकून, फिर ट्यूशन को डाल दिए सुकून है, बच्चा ट्यूशन में पढ़ रहा है, फिर अरबी को भेज दिया, चलो सुकून, बच्चा स्कूल में ट्यूशन में अरबी में पढ़ लिख कर थक जाता है, घर को आता है तो उसकी शरारत के अंदर ऑटोमेटिक कुछ परसेंट 80% कमी आ जाती है, थक चुका होता है, भूख लगती है, खाना खाता है, उसके बाद सुकून से सो जाता है, माँ बाप की टेंशन ख़त्म। इन अयाम में माँ बाप की टेंशन दोबारा शुरू हो गई है, इसलिए कि दशहरे की छुट्टियां चल रही, 8 दिन 15 दिन 20 दिन स्कूलों के अंदर। अब बच्चों को कैसा संभालना, फ़ोन आते हैं माँ बाप के, 8 दिन के लिए मदरसे में रख लो हजरत, संभालने नहीं हो रहा है, कितना फीस लेती लो, हमारे हाथ से नहीं होता, फ़ोन आते हैं। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इन मदारिस की क़द्र व क़ीमत को समझो, दुश्मन समझ चुका है, इसलिए मदारिस के पीछे पड़ा है कि ये अगर इस्लाम ज़िंदा है, इन मदरसों से ज़िंदा है, दीन ज़िंदा है,